مشکات شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے نا حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو نا ان کی تمام اولاد کی صورتیں دکھائیں، گویا روحیں دکھائیں، نور دکھایا، چمک رہا تھا۔ تو حضرت آدم کی نظر پڑی حضرت داؤد علیہ السلام، یہ مشکات میں موجود ہے۔ تو آپ نے دیکھا بڑے خوبصورت ہیں حضرت داؤد علیہ السلام، تو فرمایا یہ میرا بیٹا بڑا حسین و جمیلہ، عمر کتنی ہوگی اس کی؟ تو فرشتے نے عرض کی حضور 60 سال۔ یہ عالم ارواح میں بات ہو رہی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمانے لگے اس طرح کرو، میرے 40 سال کاٹ کے اس کو دے دو۔ حکم ہوا، حضرت آدم کی بات مان لو، وہ کاٹ کے 40 سال ان کی عمر مبارک کے حضرت داؤد کی عمر میں شامل کر کے لکھ کے مور لگا دی گئی۔ حدیث میں لفظ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے حضرت آدم کے وصال کا وقت آیا تو فرشتے نے آ کے کہا بابا جی چلیں۔ فرمانے لگے میرے تو 40 سال باقی ہیں۔ کہا حضور وہ تو آپ نے اپنے بیٹے کو دے دیے تھے۔ ایک بزرگ مجھ سے کہنے لگے کہ آپ دعا کریں میرے بیٹوں کو اللہ نرمی عطا کر دے، وہ بولتے نہیں ٹھیک، ان کا لب و لہجہ صحیح نہیں ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ بزرگوں جہاں تک میں جانتا ہوں کوئی ایسی بات ہے تو نہیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ جس طرح آپ سمجھتے ہیں نا، ہمارے رشتہ دار بھی اور اہل علاقہ سارے یہی سمجھتے ہیں، پر میں تکلیف میں ہوں، میری بیوی تکلیف میں۔ میں نے کہا کہ پھر آپ یہ اتنی زیادہ پردہ پوشی کس بات کی؟ تو وہ کہنے لگے کہ ڈرتا ہوں، اگر لوگوں کے سامنے ہم بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ تم نے تربیت نہیں صحیح کی، اگر میں بات کرتا ہوں تو لوگ مجھ پہ شک کرتے ہیں، کہتے ہیں تو نے رزق نہیں صحیح کھلایا۔ تو میں درد میں رہتا ہوں، کپڑا اٹھاؤں گا تو میرا اپنا بدن برہنہ ہو جائے گا۔ یار وہ کتنی تکلیف میں ہے باپ جو اپنے سگے بیٹے سے بات نہیں کرتا کہ پتہ نہیں کہاں سے بولے گا، کیا جواب دے گا میری بات کا، یعنی ڈرتا ہے، سہما ہوا رہتا ہے۔ یہ نوجوان ذرا غور کریں، ان لفظوں کی تکلیف محسوس کریں کہ اماں کہتی ہے کہ بھئی میں نہیں اس سے بات کرتی، اس لیے کہ وہ بڑے سخت جملے کہتا ہے، مجھ سے نہیں سہے جاتے، کوئی اور بات کرے۔ یعنی جس کی ماں بھی اس سے بات کرتے ہوئے ڈرے، جس کا والد بھی اس سے بات کرتے ہوئے سہم جائے، اور وہ بندہ کہے کہ میں نے تو MBA کیا ہوا ہے، میں تو معاشرے میں جانا پہچانا جاتا ہوں، اللہ کا شکر ہے جی اللہ نے بڑی عزت دی ہوئی ہے، وہ یہ لفظ کہے تو اسے شرم آنی چاہیے۔ جس کے استاد بھی اسے کام بتاتے ہوئے ڈرے کہ بدتمیز ہے، نہیں کرے گا کہ نہیں۔ اگلے لفظ اس سے بھی خطرناک ہیں، جس کا مرشد بے جھجک جسے کام ہی نہ بتا سکے اور جس کو کام کہنا ہی چھوڑ دے، جس کے حوالے سے لوگ خاموش ہو جائیں کہ بس مطلب کیا ضرورت ہے، جب اس پہ بات بوجھ بنے گی تو اس شخص کو پھر سوچنا چاہیے نا کہ وہ زندگی کس لیے گزار رہا، اس کا پھر انداز کیا ہے۔ بزرگ جن کی وجہ سے تکلیف میں ہوں، آزمائش میں ہوں، درد میں ہوں، اور یار جو آدمی نیک ہو رب فرماتا ہے اس کا تو میں حیا کرتا ہوں، اللہ کہتا ہے اس کی تو میں قدر کرتا ہوں، میں اس کی۔ دیکھیں نا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سفید داڑھی والا شخص قبر میں جاتا ہے، یہ ترمذی کی حدیث ہے، تو رب کریم فرماتا ہے فرشتوں اسے عذاب نہ دینا، مجھے حیا آتی ہے، یہ سفید بال لے کے آ گیا۔ تو جس کی اللہ حیا کرے اس کی میں نہ کروں، اس کی نوجوان نہ کرے، اس کا سیان، جس کی اللہ حیا کرے اس کی ہم حیا ہی نہ کریں، ہمارا لب و لہجہ خطرناک اور خوفناک حد تک چلا جائے، ہمیں ڈھب اور سلیقہ ہی نہ ہو، ہم کہیں او گرم خون ہے جی ذرا احتیاط سے بات کرنا، کیا معنی ہوا اس بات کا؟ گرم خون اور ہوتا ہے اور بے ادبی والا خون اور ہوتا ہے، ان دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو ان کے قبیلے کے کچھ نوجوان بھی وہاں بیٹھے تھے۔ حضرت سعد بن معاذ ان میں سے بوڑھے تھے، بزرگ تھے، اور جب وہ آئے تو وہ نوجوان بیٹھے رہے،
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ان نوجوانوں کو دیکھا، جناب کے ساتھ کچھ دیر رہے اور چلے گئے، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تمہارے قبیلے کا بڑا تھا، تم نے اٹھ کے استقبال ہی نہیں کیا، تم نے توجہ ہی نہیں کی، تم نے اعزاز ہی نہیں دیا، تم نے یہ خیال نہیں کیا کہ ایک بڑا آیا ہے، تم نے اس کو تکلیف دی۔ اعزاز، اکرام، بھائی کیا حرج ہوتا ہے تھوڑا سا اگر کسی بزرگ کو جگہ آگے دے دی جائے؟ اس میں کیا فرق پڑتا ہے کہ اگر آپ کسی لائن میں لگے ہوئے ہیں تو کسی بوڑھے کو کہیں کہ جناب بابا جی آپ آ جائیں۔ وہ میرے بھائی کون سا وجود کا کوئی حصہ ٹوٹ جاتا ہے اگر کسی ضعیف کو، کسی بوڑھے کو یہ کہا جائے کہ آپ لائن سے نکل جائیں اور یہ بل مجھے دے دے میں جمع کرا دیتا ہوں؟ کیا تکلیف ہوتی؟ ہمارے ہاں تو بوڑھوں کی چارپائیاں گھر میں اب علیحدہ رہتی ہیں، الگ رہتی۔ بیٹا اے سی والے کمرے سے نکلتا ہے اور وضاحت دیتا ہے ہر آنے جانے والوں کو کہ ابا جی کی ہڈیاں درد کرتی ہیں، لہذا وہ اے سی والے کمرے میں رہنا پسند نہیں کرتے۔ تو میں تو کہتا ہوں کہ یہ وضاحت آپ کو کیوں دینی پڑی؟ یہ بات تو ابا جی کو کرنی چاہیے تھی۔ یہ وضاحت جو آپ نے دی ہے یہ تو ابا جی کو دینے والی وضاحت تھی، آپ نے کیوں دی؟ ابا جی کے لیے اس طرح کا کمرہ ہے گھر میں جس طرح کا سٹور ہوتا ہے نا پرانے کپڑے رکھنے والا، وہ کمرہ ہے۔ حدیث سنانے لگا ہوں، اللہ کرے آپ کو یاد رہ جائے، اللہ کرے آپ کو یاد رہے۔ مشکات کی حدیث ہے، بڑے خوبصورت لفظ ہیں میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رب جو تمہیں روزی دیتا ہے نا یہ تمہارے ضعیفوں کی برکت سے دیتا ہے۔ وہ جو 90 سال کی اماں گھر میں ضعیف پڑی ہے نا اسے سکریب کا مال نہ سمجھنا، تیرے اوپر جو خدا کا کرم برس رہا ہے تو اس بوڑھی کی وجہ سے برس رہا ہے، اس بوڑھی کی وجہ سے برس رہا ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سن اور یاد رکھ، فرمایا رب تم سے ناراض ہوتا ہے، وہ بارشیں روکنا چاہتا ہے، تمہیں قحط میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، لیکن تمہارے ضعیفوں کے سبب تمہیں بارشیں عطا کر دیتا ہے، تمہارے کمزوروں کے۔ اس کمزور سے کوئی بیمار بھی مراد لیا جا سکتا ہے، عورت اور بچی بھی مراد لی جا سکتی ہے، بوڑھے لوگ بھی مراد لیے ہیں شارحین حدیث میں۔ ان کے سبب سے اللہ تم پر بارشیں برساتا ہے۔ تو جو تیرے لیے ذریعہ بخشش ہے، جو تیرے گھر میں رزق آنے کا سبب ہے، ان کی باتیں تو لگتی ہیں بری، ان کو تو حکا دے کونے میں بٹھا دیا ہے۔ اور اگر کبھی دل کرے تو تعارف کراتے ہیں آنے والے مہمانوں سے کہ یہ ابا جی ہے، اس سے زیادہ کوئی ان کا گھر میں کردار نظر نہیں آتا۔ یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے۔ بوڑھوں کا اکرام کرنا، ان کو پیار دینا، ان کو اعزاز دینا، ان کو ہمیشہ سربراہ بنا کے رکھنا، ان کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھنا کہ جیسے کسی بڑے شان والے آدمی۔ میں اکثر یہ رونا روتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ ابے کی بھی عزت ہو سکتی ہے، بشرط یہ ہے کہ ابا امیر ہونا چاہیے۔ اگر تو ہو نا 6-7 مربع زمین کا مالک تو پھر تو پوتے کیا پڑ پوتے بھی پیر دباتے، لیکن اگر اس بوڑھے بیچارے کو بچوں سے خرچہ لینا پڑے تو پھر اس بیچارے کی کوئی حیثیت ہے؟ ہمارے استاد ایک بات سنایا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ایک آدمی نے دعوت پکائی ولیمے کی تو اس نے باہر پہرے دار کھڑے کیے، کہا کوئی غریب آدمی نہ اندر آئے، سارے امیر ہی آئیں۔ اور میرا تجربہ یہ ہے کہ اب غریبوں کو شوق ہو گیا امیروں کو دعوت دینے کا۔ ناراض تو نہیں ہو گئے آپ لوگ؟ یہ میں تجربے کی بات کر رہا ہوں۔ کبھی کسی غریب کے فنکشن میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے نا تو مجھے یوں لگتا ہے کہ اس کا دل تھا کہ غریب کوئی بھی نہ آئے، غریب کو دعوت دینا پسند ہے، تو امیر تو پہلے نہیں اسے بلاتا تو پھر بلائے گا کون؟ اس نے شیخ صاحب نے ولیمہ اپنے بیٹے کا کیا تو باہر جو پہرے دار تھے ان سے کہا کہ کوئی غریب آدمی اندر نہ آئے، امیر بندے صرف۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ولیمے پر لعنت برسائی ہے، فرمایا لعنتی ہے وہ دعوت جس میں صرف امیر آئیں اور غریب نہ آئیں۔ اس نے کہا بھی صرف نہ امیر لوگ آئیں، تو ایک بندہ تھا بڑا امیر لیکن بیچارہ نہ کہیں کام کاج سے اٹھ کے ہی آ گیا، تو کپڑوں کو اسی طرح مٹی وٹی لگی ہوئی، تو دیر ہو رہی تھی، گھر جاتا چینج کرنے تو لیٹ ہو جاتا، تو ایسے ہی آ گیا۔ جب وہ آیا تو پہرے دار کھڑا تو اس نے کہا دوڑ جا، تیرا کوئی مطلب نہیں ہے یہاں۔ اس نے کہا یار میں سیٹھ آدمی ہوں، بدلا کپڑے نہیں بدلے۔ اس نے کہا سیٹھ ہوتا تو تیرے کپڑوں سے پتہ نہ چلتا؟ میرے بھائی
وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے کہا مجھے جانے دو اندر، کہنے لگے تیرے کپڑے نہیں دعوت والے. کہتا ہے میں وہاں سے واپس گیا دوڑا. آپ کو پتا ہے نا کپڑے بھی اب اللہ خیر کرے. ایک سنگی نو میں ایک دن کیا تو کالی اینک لائی سی خیر ہے کہندا موٹر سائیکل تے کٹا پیندا ہے. کوئی دنوں تو بعد کار وچ بھی لا کے بیٹھا سی. میں کہ ہن کنوں میں کی پوچھاں، ہن تے بہتر ہے اینو چٹی سوٹی بھی نال دیاں. بھئی کیا اس سے انسان کا قد بڑھتا ہے؟ کوئی ہے بات کرنے والی؟ جہاز میں اس دفعہ میں واپس آ رہا تھا تو جہاز میں ایک نوجوان کالی اینک لگا کے پھر رہا ہے. اب ڈر لگتا ہے نا، آپ کو پتا ہے کسی سے بات کریں گے وہ کیا جواب دے گا. تو کیا ان چیزوں سے قد بڑا ہوتا ہے آدمی کا کہ وہ تھوڑا سا جناب مطلب باہر آئیں. مجھے تو کمزور لگتے ہیں ایسے لوگ. اپنے لب و لہجے میں، اپنے انداز میں، اپنی طبیعت کے حساب سے، اپنے اسٹائل میں آپ زندہ رہیں. یہ سچ ہے اور یہ اصل ہے. یہ سچ ہے اور یہ اپنی زندگی اپنے اسٹیٹس کے مطابق، طبیعت کے مطابق گزارنا، یہی سچ ہے اور یہی اصل ہے. اسی میں انسان کا حسن ہے، اسی میں اس کا وقار ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو وہ بندہ واپس گیا بیچارہ، کپڑے بدل کے آیا. اس نے بھی کہا کہ جانا میں نے بھی ضرور ہے، پر تنگ بڑا آیا. گھر گیا، مایا شایا والے کپڑے پہنے، سمجھ لے کالی اینک بھی لگائی نہیں. آیا تیار شیار ہو کے، کوٹ شوٹ پہن کے، ٹائی شائی کے ساتھ. جب واپس آیا تو وہ جس نے کہا تھا نا داخل نہیں ہونے دینا، اس نے خود دروازہ کھولا. وہ بندہ سیدھا اسٹیج پہ چلا گیا اور لوگ کھا رہے تھے پلیٹوں میں سالن. اس نے پورا ڈونگا ہی لے لیا اور وہ لے کے نا سامنے رکھا اور ایک کونے سے اپنا کرتا پکڑ کے اس میں ڈبویا، پھر دوسرے سے پکڑ کے اس میں ڈبویا، پھر پیچھے سے پکڑ کے. لوگ کہنے لگے پاگل ہو گیا. کہنے لگا نہیں، میری تو دعوت نہیں، دعوت تو کپڑوں کی ہے. میری کہاں دعوت ہے؟ اس لیے کہ میں تو آیا تھا، مجھے تو داخل ہی نہیں ہونے دیا. یہ تو دعوت ہے میرے. کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو میری بات؟ بھئی وہ بھی کوئی انسان ہے جو کسی کو صرف کپڑوں کا حیا کرے. ٹھیک ہے، انسان کا لباس اس کی شخصیت کا آئینہ دار ہوتا ہے، کپڑے اچھے پہننے چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے پاس اگر نعمت ہے تو چھپا نہ، اس کا اثر تیرے اوپر نظر ہے. لیکن آپ کسی کو کپڑوں سے جج کریں گے، گاڑی سے جج کریں گے، یہ معیار نہیں ہے. والد کو، استاد کو، مرشد کو کیا اس لیے جج کیا جائے گا کہ اب وہ مالدار ہوگا تو حیا کریں گے؟ اور بھائی ماں اگر کسی کھیت میں بیٹھ کے اپلے بھی تھاپ رہی ہو نا، اور وقت کا شیخ الحدیث کسی بہت بڑی مسجد میں بیٹھ کے حدیث بھی پڑھا رہا ہو، اماں وہاں اپلے تھاپ رہی ہے، تو اس محدث وقت بھی جنت اسی ماں کے قدموں کے نیچے، وہیں سے اسے جنت ملے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کہے جنت کہیں اور سے مل جائے گی. بے شک وہ بیچاری اپلے تھاپ رہی ہے، گوبر کے ساتھ کام کر رہی ہے. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ بزرگوں کا اکرام کریں، احترام کریں، ان کو ادب دینا سیکھیں، ان کے ساتھ لحاظ والا رویہ اختیار کریں. نبی کریم علیہ السلام کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم علیہ السلام کے پاس میں بیٹھا تھا تو چند نوجوان حضور کے پاس بیٹھے تھے. جہاں ہم بیٹھے تھے وہاں جگہ کچھ تنگ تھی. ایک بزرگ آ گئے سفید داڑھی والے، انہوں نے سلام لی. نبی پاک نے ایک سلام کا جواب دیا تو حضور نے نوجوانوں پہ 2-3 دفعہ نظر ڈالی. وہ بیٹھے رہے، ان کو جگہ نہیں دی، تھوڑے سمٹے نہیں. تو کہتے ہیں رسول پاک علیہ السلام نے بات کی تو میں کانپنے لگا. اللہ کے حبیب نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یؤکر کبیرنا فلیس منا. فرمایا جس کو چھوٹے پہ شفقت نہیں کرنی آتی اور جس کو بڑے کی عزت نہیں کرنی آتی، اس کا تو ہم سے تعلق ہی کوئی نہیں. فلیس منا، وہ ہم میں سے. فرمایا وہ آئے، تم نے جگہ ہی نہیں دی. یہ سفید داڑھی والے شخص کا اکرام نہیں کیا، اس کو تم نے جگہ ہی نہیں دی. اور ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں، یہ نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کون سا بوڑھے ہونا ہے، ہم نے کون سا بوڑھے ہونا، ہم نے تو سدا جوان ہی رہنا. ایک کلرک نے نا ایک دفعہ کسی بہت بڑے رائٹر کو کہہ کہ اپنے نام سمیت، اس نے کہا تھا میرا نام، ایڈریس، فون نمبر سمیت یہ بات اپنے کالم میں درج کر دو. اس نے کہا کہ میں کلرک تھا، تنخواہیں وغیرہ دیتا تھا کسی بینک میں یا کسی ایسے ادارے میں ملازم تھا جہاں میں وہ چیزیں دیا کر. تو کہتے ہیں کہ
میں وہاں یہ کام کرتا تھا تو بوڑھے لوگ، آپ کو پتہ ہے ضعیف لوگ آتے ہیں بیچارے پینشن لینے، کسی بچے کی منت کرتے ہیں، وہ لے کے جاتا ہے، بابا جی کو یہ بھی نہیں پتہ انگوٹھا کہاں لگانا ہے، فارم کیسے فل کرنا ہے۔ تو یہ سرکاری عہدوں پہ بیٹھے لوگ معاذ اللہ تنگ ہوتے ہیں اور کئی دفعہ غلط جملے استعمال کرتے ہیں۔ تو کہا کرتا تھا کہ میں بڑا سخت رویہ رکھتا تھا، اب میری بھی پینشن ہو گئی ہے، اور اب جب میں خود لینے جاتا ہوں نا، کہتے جتنے دھکے میں یہ تھے اس سے 11 گنا کھا چکا ہوں، پر معافی کوئی نہیں مل رہی۔ تو لوگوں کو یہ میرا نام لے کے ایڈریس سمیت بتا دیں کہ اگر اپنا بڑھاپا سیو کرنا چاہتے ہیں تو اپنی جوانی محتاط کریں۔